آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ارشاد فرمایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرایا گیا اس رات کو میرا گزر ایک قوم پر ہوا، ایسے لوگوں پر ہوا لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، تانبے کے ناخن تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے تھے، چہروں کو نوچ رہے تھے تانبے کے ناخنوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے حضرت جبریل سے کہا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس گناہ کی ان کو سزا ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اتنی بڑی سزا کہ تانبے کے ناخن ہیں، چہرے نوچ رہے ہیں، سینے نوچ رہے ہیں، کھال ادڑ جاتی ہے، پھر نئی کھال لگ جاتی ہے، پھر نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ ہم معاشرے میں اگر گناہوں کا تناسب دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بڑا جرم ہم سے سرزد ہو رہا ہے من حیث القوم، جس میں بڑا چھوٹا پڑھا لکھا ان پڑھ ہر بندہ ملوث ہے، وہ غیبت ہے۔ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہم بیٹھ کر تیسرے بندے کی برائی، چوتھے بندے کی برائی جو نہیں ہے اس کی عزت کے پیچھے، اور اس کی سزا یہ دی گئی ہے۔ یہ تو قرآن کریم نے بھی کہا نا، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، کوئی نہیں پسند کرتا۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ ہم پیٹھ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں ہے ہمارا، تو ہم غیبت کرتے رہتے ہیں۔ غیبت سے ہم اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، مسلمانوں کی عزتوں کے اور ساتھیوں دوستوں کی عزت کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہم کسی کی عزت کے پیچھے پڑیں گے، اللہ ہمارے عزت کے پیچھے لوگوں کو لگا دیں گے۔ یہ دنیا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے بڑھا، مجھے ایسے لوگ بھی دکھائے گئے کہ جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ان کو ڈنگ مار رہے تھے، اور وہ پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے تمہارے مکان ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل سے کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ سود، ہمارا کریڈٹ کارڈ بھی سود، ہمارے کسان کارڈ بھی سود، ہماری انشورنس بھی سود، ہمارے سیونگ اکاؤنٹ بھی سود، یہ سارے سود ہیں۔ اور ہم اور بھی اپنے کاروبار میں ہماری شرائط ایسی ہوتی ہیں جو سود پر مشتمل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ دکھایا گیا، اور سود بندے سے جنگ نہیں ہوتی، ملک سے جنگ نہیں ہوتی، سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ ترقی کرنا چاہتے ہیں اسے جان چھوڑائیں، اسلامی معیشت کو استوار کریں، اللہ آپ کو دنیا میں ترقی دے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے گیا، میں نے ایسی قوم بھی دیکھی کہ جن کی شرمگاہوں پر چیتھڑے تھے اور جو جاڑیوں کے کانٹے کھا رہے تھے، بڑے بڑے کانٹے جہنم کے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ نے مال تو دیا تھا لیکن زکات نہیں دیتے تھے. یہ لوگ زکات نہیں ادا کرتے تھے. تو آباب ذی وقار، یہ معراج، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. نماز یہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے. نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے. اس کی پابندی کریں. جوان ہے، بوڑھا ہے، جو بھی بالغ ہو گیا اس پر فرض ہو گیا، نماز کی پابندی کرے. اسی طرح معراج کا یہ بھی تو سبق ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جو کچھ لینا ہے کس سے لیں؟ مانگنا ہے کس سے مانگے؟ سجدہ کس کو ہے؟ رکوع کس کو ہے؟ دعا کس کے آگے ہے؟ پکار کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے. اسی طرح ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو گیا، اللہ نے مجھے سیریں کرائی. مشرکین مکہ ہنس پڑے. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے. انہوں نے سوال کیا آپ گئے ہیں وہاں پر، آپ نے کیا دیکھا؟ بیت المقدس کیسا تھا؟ مسجد اقصی کیسی تھی؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور ظاہر. اللہ نے آپ کو معجزات عطا کیے. یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے بڑے اور عظیم الشان نبی کی امت بنایا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور آپ مسجد اقصی کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. مشرک جو سوال کر رہے تھے حضور مسجد اقصی کو دیکھ کر کے جواب دے رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا معراج ہے کہ آپ کو عرشوں پہ بلایا گیا. اور حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں ہمیں بھی معراج ہو تو مومن کی معراج الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگے، اللہ کے در کے ہو جائیں. جب ہم ایسا کریں گے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. ہم اللہ کے حقوق بھی پورے کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا